صحابہ کرام جناب اعلیٰ تشریف لے جاتے ہیں مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ بدر کے میدان میں. ایسے نہیں اسلام آج تک جناب اعلیٰ بدر کو یاد کرتا، ایسے نہیں اسلام آج بدر والوں کو سلام کرتا، ایسے نہیں اسلام بدر والوں کی شان بیان کرتا. اور یہ بھی بتاتے جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کب دین غالب آئے گا، پتہ نہیں کب ریاست میں نظام مصطفیٰ کی حکومت آئے گی، کوشش کرتے کرتے ہم مارے گئے تو پھر کیا ہوگا. انہیں سمجھانا چاہتے ہیں ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھیے، شہدائے بدر نے بہت نہیں دیکھی اور شہدائے بہت نے جناب اعلیٰ فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، لیکن قیامت تک فتح مکہ والوں کو تو شاید دنیا کم یاد کرے، لیکن جو غلام رسول اللہ کے بدر کے اندر گئے انہیں جناب اعلیٰ ہمیشہ زیادہ یاد کیا جاتا ہے. جو ابتدا میں سب سے پہلے کمزوری کی حالت میں بھی دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم میں ان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، حالات جتنے مرضی کٹھن ہوتے جائیں گے جو اتنی استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا مالک اس کا ذکر بھی بلند فرماتا جائے. جی بولیے میرے قریب آقا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ کرام میں جناب سعد بن معاذ اپنی غلامی کا جناب اعلیٰ حق ادا کرتے ہیں. حضرت مقداد اپنی زبان میں کہتے ہیں، حضرت مقداد کہتے ہیں میرے بڑھاپے کو نہ دیکھیے یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ بھی گئی تو میں جناب اعلیٰ لکڑی اٹھا لوں گا، وہ بھی نہ رہی تو پتھر اٹھا لوں گا، حتیٰ کہ میں آپ کا دفاع کروں گا. حضرت صاحب مال کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ لڑی آپ کا خدا لڑے، ہم آپ کے ساتھ آپ جائیں گے، آپ کے غلام آپ کے ساتھ جائیں گے. حتیٰ کہ جناب اعلیٰ دنیا میں یہ منظر دیکھا کہ 8 تلواروں والے 313 یا 305 نے 1000 کو منظر دکھا دیا. قیامت تک زمانہ یاد کرتا رہے گا. حتیٰ کہ علامہ محمد اقبال کی روح جب میں آئی تو بابا فرما گیا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے. خان صاحب کہتے ہیں اب کشمیر اگر لوٹ رہا ہے تو کیا میں حملہ کر دوں؟ تو شہباز شریف فرماتے ہیں میں نے کب کہا کہ حملہ کرو؟ یہ دونوں کہتے ہیں حملہ ہم نہیں چاہتے. کوئی کہتا ہے آدھا گھنٹہ احتجاج کرو، کوئی کہتا ہے جا کے فلانی جگہ احتجاج کرو، لیکن یہ بات صرف بابا جی کی جماعت ہی کرتی ہے کہ لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک لبیک اس لیے کہ ہم نے 14 صدیوں سے اسلام کو جب بھی ترقی کرتے دیکھا ہے وہ میدان جنگ میں اتر کے ہی کرتے دیکھا ہے. اس لیے اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر. آج لوگوں کو لگے کہ حالات کو بھی تو مولانا دیکھ کے چلے، ماحول کو بھی تو دیکھ کے چلے، فور شیڈول لگے اکاؤنٹ سارے فریز ہو جائیں گے. مولانا حالات کو بھی تو دیکھو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اور رسول اللہ کے غلاموں آپ کے پاس تو بھی تو بہت کچھ موجود ہے. ہم نے تو اسلام کے لیے یہ بھی دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے حکم پہ سارا مال بھی لے آیا، فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، حضرت عقیل انصاری نے ساری رات کو چلایا، بدلے میں جگہ میں آیا 2 کلو کھجورے ملیا.
گھر میں ایک سرکار کی بارگاہ میں لے آیا تو جو منافق ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتے، وہ صدیق کے سارے مال پہ بھی کہنے لگے کہ ریاکار دکھاوا کرتا ہے، تو عمر کے آدھے مال پہ بھی خوش نہیں ہے، وہ عثمان غنی کی 1000 سواریوں پہ بھی خوش نہیں ہے، اور جب حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجوریں دی وہ اس میں بھی خوش نہیں ہے، وہ کہتے رب کو اس کی 1 کلو کی کیا ضرورت تھی، تو آپ کے اور میرے کریم آقا نے صدیق کے سارے مال پہ تھوڑی تھوڑی کر کے کھجوریں، حضرت عمر کے آدھے مال پہ، حضرت عثمان کے 1000 سواریوں پہ، سارے صحابہ کے مال پہ تھوڑی تھوڑی کر کے جناب اعلیٰ وہ کھجوریں رکھ کے قیامت تک بتا دیا۔ یہاں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں دینے والے کی محبت اور وفا کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے یہی پیغام ہے آپ کے اوپر بھی تو وقت ہی نہیں آیا کہ کوئی عورت آ کے جناب اعلیٰ جس طرح اسلام کے لیے اپنا دودھ پیتا بچہ لائی دیا اور کہنے لگی اسے لے جائیے، یہ لڑ تو نہیں سکتا، لیکن جب دشمن کی طرف سے تیر آئے میرے بچے کو اٹھا کے سامنے کر دے گا، کوئی 2-4 تیر تو سہ جائے گا، کسی سپاہی کی بچت کا ذریعہ بن جائے گا، میرا جوان بیٹا ہوتا میں اسے بیچ دیا، میرا شوہر ہوتا میں اسے بیچ دیا، اور جب مسجد لبیک یا رسول اللہ کی اللہ آنے والا اتنا یاد رکھ لیجئے ابھی تو وہ وقت نہیں آئے اور ہم کہیں حالات بڑے کٹھن ہو گئے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ کٹھن حالات میں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کے ساتھ کھڑا کون ہے اور دین کو چھوڑنے والا کون ہے، اس لیے تو وارث فرماتے ہیں جناب اعلیٰ کہ ذکر یار دینا اسے جس کی تقیوں میں لکھ لیجئے وہ بدر ہو خندق ہونے جو بھی مرضی جنگ ہو جہاں پہ بھی آپ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں گے تو کسی نے اپنی معیشت کا رونا نہیں رویا، کسی نے اپنی تعداد کا رونا نہیں رویا، کسی نے جناب اعلیٰ یہ نہیں کہا کہ تھوڑے دشمن زیادہ آیا، بلکہ بدر میں جب تعداد تقریباً 3 گنا دشمن کی زیادہ تھی تب دشمن نے جناب اعلیٰ اس وقت بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا کوئی جا کے اندازہ لگا کے آئے کہ کیا صورتحال ہے، تو اندازہ لگانے والا جب اندازہ لگا کے آیا واپس آ کے کہتا ہے یا 300 ہے یا کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے، لیکن تھوڑا ٹھہرو میں اور دیکھ کے آتا ہوں کہیں اور ایک لشکر چھپا ہوا نہ ہو۔ پھر وہ گھوڑا دوڑا کے جاتا ہے اور ایک لمبا سا راؤنڈ لگا کے واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے بندے تو اتنے ہیں اور زیادہ بندے نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ سواریوں پہ بندے نہیں بیٹھے ہوئے، تمہارے لیے موت کے فرشتے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تم مارو گے نہیں، وہ تمہیں مار کے مرے گا، اور تم سوچو 1000 میں سے 300 تمہارے مر گئے تو
جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا. میرا کہنا مانو، ان سے لڑائی نہ کرو، میرا کہنا مانو، ان سے نہ لڑو. بس میں اتنی سی بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کافر نے بھی دیکھا تو وہ بول اٹھا، یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یہ جان دینے کے لیے آئے. جب دشمن کو یہ یقین ہو جائے گا آپ اور میں سچ میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، خدا کی قسم ہے دشمن کو حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس یہ پتہ تو ہو کہ یہ کرنا چاہتا ہے، پتہ تو ہو کہ یہ اسلام کے لیے جان دینا چاہتا ہے. جب دشمن دیکھ رہا ہے، جب دشمن ٹی وی لگا کے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اسی پاکستان میں جناب اعلیٰ سینٹ کروڑوں میں بکتا ہے، سینٹ کی سیٹ کروڑوں میں بکتی ہے جناب اعلیٰ، اور جناب اعلیٰ وزارت اربوں میں بکتی ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹیاں 5,000 میں بکتا ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف برادری اعظم والا، ایک طرف قوم پرستی والا، ایک طرف لسانیت والا کھڑا ہے اور ایک طرف دین والے کھڑے ہیں، تو جناب اعلیٰ دیکھ رہا ہے کہ میڈیا کس کو کوریج دے رہا ہے. میڈیا اسے دکھا رہا ہے جو لسانیت اور قومیت کی بات کرے، جو دین کی بات کرے. پاکستان کا ٹی وی چینل وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا. اور جیو جیسا بدبخت وہ کہتا ہے آؤ جی دیکھیے 2017 کا نعرہ سروے کرتے ہیں کہ کون سا نعرہ 2017 میں مقبول ہوا. تو جناب جب پھر کر کہتے ہیں فیض آباد والا نعرہ، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی نعرہ تو وہی ہے لیکن وہ ہم چلا نہیں سکتے. میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بابا جی فرما رہے ہیں کہ تمہاری پرید سکرینیں، تمہاری پرید سکرینیں اس قابلیت نہیں سمجھتے کہ یہاں یہ نعرے چلے، اور یہ نعرہ تمہاری سکرینوں کا محتاج بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں منتیں کریں گے. چلو انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے، آنے والی نسل جس بھی گھر میں گھر سے تم گزرو گے، بچے کھیلتے ہوئے بھی تمہیں یہ نعرہ لگاتے نظر آئیں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ، ہوتا کیا ہے اسلام کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں آزماتا ہے آپ کو. پھر جس نے بھی مشکل حالات میں دین کا ساتھ دیا، اسلام اس کا نام مرنے نہیں دیتا، قیامت تک نام زندہ کر دیتا. ذرا تصور کیجیے جب میرے اور آپ کے کریم آقا، جب آپ کے اور میرے کریم آقا خود بھی احد میں تشریف فرما اور حضور پہ حملہ ہوتا ہے، اور جناب اعلیٰ زیاد بن سکر جیسی شخصیات جناب اعلیٰ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. جناب اعلیٰ حضرت مصعب بن عمیر جیسے وہ نوجوان جو کبھی جناب اعلیٰ فیشن کو اپنانے والے، وہ نوجوان جو صبح جوڑا بدلے شام کو اتار دے، شام کو بدلے صبح اتار دے، ایسے ایسے فیشنیبل لڑکے جو خوشبو لگا کے گلی سے گزرے تو اندر بیٹھی عورتوں کو پتہ لگ جائے کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں. ذرا تصور کیجئے ایسے لڑکے جب اسلام کے دامن میں آئے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جناب اعلیٰ پھر وہ جان بھی دے گئے، اور آخر میں وہ جو روز دو جوڑے بدلتے تھے انہیں تازہ کفن دینے والا بھی کوئی نہ آیا، انہیں برادری سے کوئی نیا کفن دینے والا بھی نہ آیا. پھر یہ ہوا کہ آپ کے اور میرے کریم آقا نے جب کہا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کفن نہیں ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں 2 چادریں جناب صفیہ نے پیش کیا، حضرت امیر حمزہ کے لیے، حضور کے چچا جان کے لیے. آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا یوں کرو ان دونوں میں قرآن دازی کر لو.
ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تم یوں کرو کہ قرآن دادی کرو، جس کے حصے میں بڑی چادر آئے اسے دے دو اور جس کے حصے میں چھوٹی چادر آئے اسے دے دو۔ تو دیکھا بڑی چادر جناب مصعب بن عمیر کے حصے میں آتی ہے اور حضور کے چچا جن کے لیے چادر آئی ہے ان کا منہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو منہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اور منظر کیسا ہے؟ منظر اس طرح کا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں بھی نکالی جا چکی ہیں، ان کا ناک بھی کاٹا جا چکا ہے، ان کے جناب اعلیٰ ہونٹ بھی کٹ چکے ہیں، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں، ان کے جناب اعلیٰ کلیجے کو جناب اعلیٰ نکالا جا چکا ہے، لیکن ان کے خاندان اسلام پہ اعتراض نہیں کیا، اسلام کا قلعہ نہیں کیا۔ یہ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے کہیں اسلام کا دامن نہ چھوڑ جانا، کہیں اسلام کو جناب اعلیٰ اپنے لیے اور نہ سمجھنے لگ جانا، کبھی اسلام کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھ لینا۔ بس ایک بات آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے نبی رحمت کے گھرانے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا یہی بتایا ہے، یہ تو ایک امیر حمزہ ہے، ایسے لاکھوں بھی ہو تو حضور کی عزت پہ اور حضور کے دین پہ قربان اور دنیا کو سبق دے جائیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اور واقعی کتاب المغازی کے اندر لکھا کہ نبی رحمت کے زندگی کے اندر غزوات اور سرایا کی یعنی ٹوٹل لڑائیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں تقریباً 100۔ ذرا تصور کیجئے کہ جناب اعلیٰ پہلے غزوہ بدر سے لے کے آخری غزوے تک ذرا حساب لگائیے اور تقسیم کیجئے 100 غزوات کو، تو 3 مہینے یا اس سے بھی کچھ کم دن بچتے ہیں کہ جتنے دنوں میں رسول اللہ نے فرمایا کہ چلیے جہاد پہ، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بھی تو تھکے آئے ہیں کچھ دن آرام کرنے دیجئے، یا رسول اللہ ابھی حالات ذرا بہتر ہونے دیجئے، کسی نے کیا نہیں کیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں مولانا ناک کا مسئلہ ہے برادری میں ناک بھی تو رکھنی ہے، معاملات دیکھ کے چلنے پڑتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اور میری ناک حضرت امیر حمزہ کی ناک سے بہتر نہیں ہو سکتی، آپ کی اور میری آنکھیں حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں سے بہتر نہیں ہو سکتی، آپ کے اور میرے کان نبی رحمت کے چچا کے کانوں سے بہتر نہیں ہو سکتے اور ان سے بہتر بالکل نہیں ہو سکتے، جن کے اوپر روتے ہوئے رسول اللہ کی ہچکی بن گئی اور میرے نبی علیہ السلام انہیں مخاطب کر کے بار بار فرماتے ہیں او میرے چچا یا عمری یا صد اللہ یا صد رسول یاد رکھیے ان سے بہتر تو بالکل نہیں ہو سکتی جنہیں حضور پکار کے او میرے چچا او میرے اللہ کے شیر او اللہ کے رسول کے شیر تو ایسا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے آپ کے اور میرے کریم آقا نے ہمیں بتا دیا اسلام کی سربلندی سب سے پہلے ہے، اسلام کا نام سب سے پہلے ہے، اسلام کا پرچم اونچا رکھنا سب سے پہلے ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن جاش انہوں نے تو دعا مانگی تھی باقاعدہ طور پہ، جنگ سے پہلے حضرت سعد کو جناب اعلیٰ ایک طرف پکڑ کے لے گئے دعا کرتے ہیں، اور جب حضرت سعد نے دعا مانگی یا اللہ میں کسی بڑے دشمن سے لڑوں اور کامیاب ہو کے جاؤں اور میں غازی بن کے جاؤں، تو اس وقت حضرت
حضرت عبداللہ بن جاش سے دعا کی تھی یا اللہ میں بھی کسی بڑے دشمن سے لڑوں پھر میرا دشمن مجھے شہید کر دے پھر وہ چپ نہ کرے وہ آ کے میرا ناک کاٹے میری آنکھیں کاٹے میرے کان کاٹے میرے ہاتھ پیر کاٹے اور قیامت کے دن جب میں حساب دینے آؤں میرا ناک میرے ساتھ نہ ہو ہائے آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے حالانکہ یہ نام کی بات نہیں کر رہے ہوتے پتہ نہیں کس جناب جذبے کا نام انہوں نے ناک رکھا ہوا ہے میں اس عملاً جسم کے کسی نام کی بات کر رہا ہوں جناب اعلیٰ کہ حضرت جناب عبداللہ بن جاش نے کہا یا اللہ میں جب قبر سے آؤں میرا ناک میرے ساتھ نہ ہو میرے کان بھی میرے ساتھ نہ ہو میری آنکھیں بھی میرے ساتھ نہ ہو میرے مالک میں آؤں تو ساری دنیا کے سامنے مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک کدھر ہے تیری آنکھیں کدھر ہے تیرے کان کدھر ہے تو اس وقت میں یہ کہوں میرے مولا تو نے سب کچھ دیا تھا پر میں دے آیا فی حبک و فی حب رسولک تیری محبت میں دے آیا تیرے نبی کی محبت میں دے آیا اور یا اللہ جب میں یہ کہوں میرا نام تیرے نبی کی محبت میں کٹ گیا تو سارے زمانے میں میری گواہی دینا میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے بس اتنی سی بات ہے باتیں یاد رہتی ہیں کہ مشکل وقت میں آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہا اور ہمارے لیڈر نے کیا کہا ہمارے قائد اور مرشد نے کیا کہا اور ہمارے قائد کے مخالفوں نے کیا کہا اور وہ سنی کہلانے والے وہ صوفی کہلانے والے ہمارے اپنے جو غیروں کو کہتے رہے ان کو مارو ان کو مٹاؤ یہ مٹیں گے تو سکون ہوگا انہوں نے کیا کہا یہ ساری باتیں ہم بول سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں کیمروں سے مٹ سکتی ہیں آئیڈیا سے ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جو ویڈیو بنا رہے ہیں جو تحریر کر رہے ہیں وہ ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے وہ چینج ہونے والی رپورٹ نہیں ہے کیونکہ کاف ککھاں دیاں کھلیاں رین کھڑیاں چوڑے دار ہوئیلیاں ڈھینیاں ویلے اوکھڑے ساکڑے لگ جائے ہو گلہ یاد سجن دیا رہ دیا بس اتنی سی بات ہے ہمارے استاد بھی یہی کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ بس اور کوئی جناب اعلیٰ مقصد نہیں ہے جینے کا اتنا مقصد ہے میرے جگراتوں کا اتنا مقصد ہے میرا دین کے اندر جاگنے کا اتنا مقصد ہے میرا 24 گھنٹے بھوکا رہ کے پھر بھی لبیک کے ناروں پہ ہاتھ بلند رکھنے کا کہ جب قبر میں پہنچے تو حضور دیکھ کے فرمائے یہ میرا غلام ہے اسے چھوڑ دو اس نے بڑا کام کیا ہے کہ جب روح میرے پیران خاک سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا رسول اللہ لبیک یا 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 رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بس چیز سی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی عزت ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے غلام کی عزت ہو
راستہ ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے، اس کے بغیر چار۔ ہم مشائخ نظام اور علماء کرام سب کو یہی گزارش کرتے ہیں، وہ چاہے حکومتی چھتری کے نیچے ہو یا بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اتنی بات یاد رکھیے گا کہ اس حدیث کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا کہ آپ فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، تو جبریل نے عرض کیا میرے مالک وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو رب کریم نے فرمایا پہلے اسی کو الٹنا باقیوں کو مارنا۔ تو حیرت سے فرشتے نے پوچھا اور حیرت بنتی بھی ہے میرے مالک اس کی وجہ، تو مالک نے فرمایا یہ خود تو نیکی کرتا تھا، خود تو نیک رستے پہ چلتا تھا، لیکن میری نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پہ بال نہیں آتا، میری نافرمانیاں اور میری حدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ بس بات اتنی ہے میرے پیاروں کہ آنکھوں کے سامنے عورتیں عزت پامال ان کی ہو رہی ہوں، آنکھوں کے سامنے بیٹیاں اپنے باپ کے علاج کے لیے عزت بیچ رہی ہوں، آنکھوں کے سامنے چوکوں میں بیٹھ کے نوجوانوں کو نشے کے ٹیکے لگائے جا رہے ہو اور یہ سرکاری چھتری کے نیچے ہو رہا ہو، آنکھوں کے سامنے جناب اعلیٰ ایک نشئی اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کی عزت بیچ رہا ہو اور یہ سب کچھ حکومتی چھتری کے نیچے ہو رہا ہو اور دیکھ کے کسی بندے کے دل میں ملال نہ آئے کہ یار اب تو یہ نظام بدلنا چاہیے، اب تو یہ ماحول چینج ہونا چاہیے، یار بہت ہو گیا، 70 سال ہو گئے، کبھی مڈیرے آ جاتے، کبھی جاگیردار آ جاتے، کبھی ڈکٹیٹر آ جاتا، کبھی سوشلسٹ آ جاتے، کبھی کمیونسٹ آ جاتے، کبھی تبدیلی کے نام پہ، کبھی موٹر وے کے نام پہ، کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، کبھی جناب اعلیٰ یہ پاور اور ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ۔ اب تو بس کرو یار، اب تو وہ ماحول واپس آنا چاہیے جس کے لیے یہ وطن ہمارے بڑوں نے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ اور میں حضور کے دین کو تخت پہ لائیں۔ ہمارے نزدیک جمہوریت نظریہ نہیں ہے بلکہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کا ایک آلہ ہے۔ آپ اس میں ہماری مدد کیجیے۔ جو لوگ اس کی تعریف کر کے ہمارے اوپر فتوے داغ رہے ہیں ان لوگوں کو ذرا سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک ہے جمہوریت کو بطور نظریہ اپنانا، ایک ہے اسے بطور آلہ اپنانا۔ ہم واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک منزل رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ آپ یہ منزل دیکھنا چاہتے ہیں، یہ منزل تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قوم کو خود یہ میسج دیجئے اور سستی بالکل نہ کیجئے، روزانہ کم از کم 5 بندوں کو ملیے۔ دیکھیں دعوت دینا آپ کا کام ہے۔ اس مسجد شریف میں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، کیا جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے کہ سارے نماز میں آتے ہیں؟ لیکن ان کو ثواب تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جہاں تک بھی آواز جاتی ہے ان کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اسی طرح آپ دعوت دیجئے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ آپ کا کام ہے، آپ کہیں کہ ہم باطل کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم حق کے ساتھ، ہم لسانیت کے ساتھ، قومیت کے ساتھ، صوبائیت کے ساتھ اور تقسیم در تقسیم کے مسلمانوں کو کرتے جا رہے ہیں ایسے نظریات کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہاں، اور اگر یہ نظریہ واقعی اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے پھر تحریک لبیک کا کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں۔ اقبال کے آخری 2 اشعار، بات میری ختم ہے اور یہ میں انہی دوستوں کو سناتا ہوں کہ جنہیں یہ پریشانی ہو کہ جی باقی بات تو بالکل بجا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں برادری والے لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ، تو ایسے موقع پہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ محبت سے بولیے، ایک بار پھر بولیے۔ اقبال فرماتے ہیں خود ہی کا سر لا
ہے حکم آزاد لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکم آزاد لا الہ الا اللہ اور یہ نعرہ کب لگا آیا دین آیا کب کہنا تاجدار ختم نبوت کب لگا نعرہ لگانا اور کب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنا ہے کیا صرف جب مسجد لبیک یا رسول اللہ میں یہ کہنا ہے کیا مولوی فاروق الحسن کے سامنے یہ کہنا ہے اقبال کہتے ہیں نہیں چاہے وہ پرچی دینے کا وقت ہو چاہے وہ حضور کے نام پہ جیل جانے کا وقت ہو چاہے وہ میدان میں کھڑے ہو کے حضور کے نام پہ گولی کھانے کا وقت ہو یہ نغمہ فصل لالا کا نہیں پائے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ بہار ہو کہ خزاں لا تاجدار ختم نبوت یہ طے ہے کہ سدا ظلم کی حکومت رہنی نہیں یہ طے ہے جتنا مرضی جبر ہو سدا ابو جہل اور ابو لہب کی حکومت رہتی جتنا مرضی جبر ہو سدا ہلاکو اور چنگیز کا دور رہتا جتنا مرضی جبر ہو سدا وائس رائے اور لاڈ نکالے رہتے جتنا مرضی جبر ہو سدا ضیاء جیسے بھٹو جیسے سدا نواز شریف و بے نظیر سدا جناب مشرف جیسے سدا جناب اعلیٰ عمران جیسے رہتے سدا رہنا رسول اللہ کے دین میں کیونکہ کوئی گل باقی رہ جاتا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن Glory to God.
غلاموں کہ ابھی کچھ دن پہلے فرانس کے ملکوں نے اسلام کے خلاف جو بل پیش کیا اور 56 اسلامی ممالک کے ان بے ضمیر حکمرانوں کے کان پہ جو بھی نہیں ملی جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور لیڈر کہتے ہیں، آپ بتائیے اس کا جواب سرکاری طور پہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے معاہدے میں 2 مہینے کا وقت دیا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارے حضرت کی خواہش تھی امیر المجاہدین کی کہ حضور کی توہین سرکاری سطح پہ ہوئی ہے، لہذا اس کا جواب بھی میرے ملک سے سرکاری طور پہ جانا چاہیے۔ ہم مومنانہ مشورہ دیتے ہیں حکمرانوں کو کہ آپ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوں، اللہ آپ کی گرتی عزتوں کو بحال کر دے، ورنہ یاد رکھنا جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ان کی کوئی عزت رہتی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کی عزت تیسرے نمبر پہ ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عزت۔ اس لیے جو لوگ اقتدار پہ براجمان ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ غوری، ابدالی، شاہین، ابابیل، F-17 تھنڈر اور یہ ذرار جتنے بھی ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں یہ پاکستان کے دفاع کے لیے بعد میں ہے اور نبیوں کے سلطان کی عزت کے دفاع کے لیے سب سے پہلے ہے۔ سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، بس کہتے ہیں رسول کی ایک ہی سزا، من سب نبیًا، 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 سب نبیًا، سب نبیًا، سب نبیًا، سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اتنی سی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی میں سمجھوں گا کہ فاروق الحسن کا آنا آپ کے پاس سجایا ہو گیا، ہمارا جناب سفر بھی قبول ہو گیا کہ ہم نے آپ کو بات سمجھا دی، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو یہ معنی ہے کہ میری ہے کہ میں سمجھا نہیں پایا، ورنہ حضور کا دین کا رفع والا ہے، حضور کے دین کا قصور نہیں ہے، قصور پھر بھی میرا ہے کہ میں اس کی ترجمانی صحیح نہیں کر پایا، ورنہ رسول اللہ کا دین تو حضور نے فرمایا جو دین میں دے کے جا رہا ہوں وہ دین چمکتا ہوا ہے، وہ اس کی راتیں بھی لیل و کا نہارہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی اور روشن ہے۔ اسلام آج بھی استاد فرماتے تھے کہ اسلام آج بھی اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ لہذا میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو کیمرے کے ذریعے یہ آواز جن ماؤں بہنوں بیٹیوں تک جا رہی ہے ان کو یہی کہوں گا کہ ابھی تو میرا ایک چھوٹا سا امتحان ہے کہ اسلام نے آپ سے ایک پرچی مانگی ہے، ایک پرچی کی کیا ویلیو ہے کہ آپ نے جناب اس پہ مہر لگا کے یہ بتانا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں جدھر حضور کی عزت کے پہرےدار ہیں، ادھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو نبی کی ناموس کے محافظ کھڑے ہیں۔ جان دینے کی باری تو بات کی ہے، مال دینے کی بات تو اس کے بعد کی ہے، اپنی اولاد دین پہ لٹانے کی بات تو اس کی بات کی ہے، اور آپ نے انشاءاللہ جو آپ کا جذبہ نظر آ رہا ہے بلکہ ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، جس طرح قبلہ امیر المجاہدین کی آواز میں لوگ لبیک کہہ رہے تھے، انہی کے فیضان اور تصدق سے جگر گوش امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب کی آواز میں بھی لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والا دور رسول اللہ کے دین کا ہے، انشاءاللہ دور تو قیامت تک کے دین کا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا دور رسول اللہ کے دین کا ہے، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ووٹ، ہماری پرچی، ہماری طاقت، ہماری رائے سب رسول اللہ کے دین پکی بات ہے، اور آپ نے تیاری پوری رکھی ہے۔ پہلے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دعا گو ہیں حکمرانوں کے لیے کہ اللہ انہیں وعدہ نبھانے کی توفیق دے۔ سورت دیگر 20 اپریل کو آپ نے تیار رہنا ہے، پوری قوت کے ساتھ تیار رہنا ہے، سارے معاملات اپنے سمیٹ کے، بلکہ میں اس دن جس دن معاہدہ ہو رہا تھا میں والدین کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، گاڑی بدلی ہے میں نے، اور میں نے کہا کہ رحیم یار خان والدین سے آخری بار مل لوں، کہ ہو سکتا ہے کہ میں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال یا زندگی کے کتنے ایام مالک لکھے ہیں جیل میں، تو کم از کم یہ ان کے دل میں نہ ہو کہ یہ وہ ملا نہیں ہے ہمیں، تو
میں صرف اس لیے ملنے گیا تھا، لیکن استاد فرماتے تھے ایک چیز کہ اسلام تمہارا اندر دیکھتا ہے کہ تم کھڑے کتنے ہو، وہ اتنی تم سے جان لیتا نہیں ہے جتنی تم نے سوچی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے کہ واقعی آپ اسلام پہ اپنا سب کچھ وارنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ اور میں اپنے خالص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے بالکل تیار رہے کہ 20 اپریل کو ہم نے جانا ہے انشاءاللہ۔ باقی مالکوں کی مرضی ہے وہ کام لے یا نہ لے، یہ یاد رکھیے آپ کی کوشش کا آپ کو ضرور ثواب ہے، آپ کی کوشش کا آپ کو ضرور اجر ملے گا۔ جہاد کا باندھا ہوا جو گھوڑا ہے اس کو پالنا بھی ثواب، اس کا چارہ بھی ثواب، اور اس کا جناب حتیٰ کہ اس گھوڑے کا لیل بھی اور اس کا پیشاب بھی اس گھوڑے کا جو قیامت کے دن بندے کی نیکیوں کے اعمال میں تلے گا۔ ذرا سوچئے کہ جہاد کے لیے جو چلنے والا گھوڑا ہے وہ تو سارے کا سارا اس کے تمام اجزاء نیکیوں میں تلیں گے، تو جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ سارا دن پیٹرول جلا کے ایک ایک بستی ایک ایک گاؤں جا کے کہتا ہے کس لیے آئے؟ کہتا ہے جی میں لبیک کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو جو بندہ بسوں میں نے دیکھا کہ اس طرح پمفلٹ لے کے جناب بچے کھڑے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے 17 کو آنا ہے، آپ نے جناب تشریف لانا ہے حضور کی ناموس کے لیے، تو میں دیکھ کے حیران تھا جس طرح یہ ہمارے نوجوان یہ بچے اپنے آپ سے باہر ہو کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ میرے استادوں کی کرامت ہے، یہ میرے قبلہ امیر المجاہدین کی جناب نگاہ کرم اور فیض ہے حضرت کا کہ جناب وہ بچے جن کے بارے میں کہتے تھے یہ بچے گیند بلے سے باہر نہیں آتے، یہ بچے جناب کھیلوں میں رہتے ہیں، ہفتے کے جناب چھٹی کے جو بھی ایام ہوتے ہیں اور وقت ہوتا ہے یہ گراؤنڈوں میں گزار دیتے ہیں۔ آج وہی بچے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہاں ہو؟ آج یار آؤ کھیلیں بات کریں بیٹھے، کہتے نہیں یار میں نے رکنیت سازی کرنی ہے، میں فلاں جگہ پہ جاؤں۔ کیا کرنا ہے جی؟ میں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے جی لبیک میں شامل کرنے میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنی جوانی اپنا وقت حضور کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ آپ روزانہ کم از کم 2 گھنٹے بھی حضور کے دین کے لیے دیں، اللہ کی قسم مطلب بدل جائے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جہاں پہ بھی جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں آپ بلا جھجک انہیں دعوت دیجیے، بلا جھجک آپ انہیں پیغام دیجیے کہ حضور کے دین کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اور انشاءاللہ جب رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے گا تو پھر کسی کو اسلام بھوکا نہیں مرنے دیتا، کسی کو اسلام جناب بے آبرو نہیں ہونے دیتا، کسی کو کفر کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دیتا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے جب پاکستان میں وہ منظر ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب قسم کے بانیان محفل، شرکائے محفل، معاملین محفل کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالامال فرمائے، مرتے دم تک ہم سب کو حضور کی عزت کا پہرےدار رکھے، آمین و آخر دعوانا۔